بستی یہ کہے گی کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی کچھ لوگوں کو خوشی ہوئی۔ ایک صاحب نے کہا بڈھا چلا گیا میدان خالی ہو گیا، لیکن شاید وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ بڈھا تو جا رہا ہے مگر جوانی میں بھی بوڑھوں سے بڑھ کر کے ایک جوان دے کر کے جا رہا ہے۔ وہ دنیا سے تو جا رہا تھا مگر اپنے نائب کی حیثیت سے اختر رضا کو اپنی جگہ پہ قائم کر کے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ آج تو یہ صرف ایک مولانا ہے لیکن کل یہ دنیا کا ایسا پیشوا بنے گا کہ بستی بستی یہ کہے گی کہ بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ مدینہ منورہ کا واقعہ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے سنا ہو۔ حضور تاج الشریعہ مدینہ منورہ میں جلوہ فرما تھے۔ حج کے ایام میں آپ وہاں بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے بخاری شریف کے درس میں عرب کے بہت سارے شیوخ تشریف فرما تھے، اہل علم ہوتے، عوام کا مجمع ہوتا۔ حضور تاج الشریعہ نے وہاں درس دینا شروع کیا بخاری شریف کا۔ ایک عرب شیخ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ شیخ لی سوال، میرا ایک سوال ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو آپ لوگ بہت بیان کرتے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حدیث کذب جھوٹی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اب تاج الشریعہ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث کو جھوٹا کہنے والا موجود ہے مگر تاج الشریعہ ناراض نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے۔ فرمایا آخر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب وہ عرب شیخ کہتا کیا ہے کہ آپ لوگ بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو آزاد کر دیا حضور کی ولادت کی خوشی سن میں، تو اس کو ہر دوشنبہ کے دن عذاب میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کے عذاب میں ہر دوشنبہ کو تخفیف ہوتی ہے۔ آپ لوگ یہ کہتے ہیں اور اسی سے آپ لوگ میلاد النبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جب ابو لہب جیسے کافر کے عذاب میں ہر دوشنبہ کو کمی ہو سکتی ہے تو ہم اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائیں گے تو ہمیں کیوں نہیں اللہ کی رحمت ملے گی؟ آپ لوگ یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے فرمایا جی ہاں بے شک ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا ھذا الحدیث کذب لا اسلم، یہ حدیث جھوٹی ہے میں نہیں مانتا۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا لما، کیوں نہیں مانتے؟ اب اس عرب عالم نے کیا کہا؟ ھذا الحدیث یعارض النص الصریح، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے معارض ہے، قرآن کے مخالف ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا وہ کون سی آیت کریمہ ہے کہ یہ حدیث اس کے خلاف ہے؟ اب وہ عرب عالم فوراً پڑھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو جب قرآن فرماتا ہے کہ کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو آپ لوگ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہر دوشنبہ کو ابو لہب کے عذاب میں تخفیف اور کمی ہو جاتی ہے؟ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور یہ مسلم ضابطہ ہے کہ جب حدیث قرآن کے خلاف ہو تو حدیث جھوٹی مانی جائے گی اور قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ جب قرآن میں ہے کہ کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے کلیجہ منہ کو آ جاتا، پگڑی اچھل جاتی، کلیجہ دہلنے لگتا کہ عرب کے عالم نے اعتراض کر دیا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ مگر وہ اعلیٰ حضرت کے علم کا سچا جانشین تھا جس نے مدینہ منورہ میں بھی بخاری کی حدیث کی صحت کو اس طرح سے واضح کر دیا کہ سبوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ صرف پیر ہی نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کے علم کی تصویر ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کلاہما صحیحان، دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ اب اس تعجب میں پڑ گیا دونوں کیسے صحیح؟ کہا کلاہما صحیحان، ھذی الآیہ صحیحہ وھذا الحدیث صحیحہ، کلاہما صحیحان، میرے نزدیک دونوں صحیح ہے۔ کہا کیسے دونوں صحیح ہے؟ کہا میں بتاتا ہوں نا کیسے صحیح ہے۔ کہا ہاں فرمائیے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا قرآن پاک کی آیت کریمہ میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے لا یخفف عنہم العذاب، کافروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ آگے اور پیچھے کی آیت کریمہ دیکھیے
تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس آیت کریمہ کا تعلق کہاں سے ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جب میدان محشر قائم ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب اس کے بعد میں کسی کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ کا تعلق قیامت کے بعد سے ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اب ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کا تعلق آخرت سے ہے، اور ابو لہب کے عذاب میں جو کمی ہو رہی ہے یہ عالم آخرت میں نہیں بلکہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ لہذا قرآن بھی صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے۔ اور اس کے بعد جب حضور تاج الشریعہ انڈیا تشریف لائے، سبحان اللہ، کرم دیکھیے، حضور تاج الشریعہ نے صرف جواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا، آنے کے بعد 15 دن میں آپ نے عربی میں ایک کتاب لکھ ڈالی، پوری کتاب لکھ ڈالی آپ نے۔ اس کتاب کا نام ہے نہایت الزین فی التخفیف عن ابی لہب یوم الاثنین۔ نام یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جب نام نہیں یاد ہو پا رہا ہے تو بتائیے ان کے علم کو آپ کیسے سمجھ پائیں گے؟ جو لوگ تاج الشریعہ کے علم کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تاج الشریعہ کو کیا ناپتے ہیں، اپنے قد کو ناپ کر کے بتا دیتے ہیں۔